Assalamu alaikum everyone. I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. Ladies and gentlemen, we were discussing BS English Semester 5 Subject Literary Essays اور اس سبجیکٹ کے اندر ہم نے ایک ایسے کو ڈسکس کر لیا تھا which was very basic, that was what is literature. آج ہم اسی سبجیکٹ کا دوسرا ایسے دوسری لٹریری موومنٹ ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے لٹریچر اینڈ سوسائٹی. اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو اس موومنٹ کے اندر اس ایسے کے اندر کیا بات کی گئی ہے، لیٹس سی. جی سب سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر لٹریچر کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ جو ٹاپک ہے وہ لٹریچر اینڈ سوسائٹی ہے، تو ایک ایک کر کے پہلے ان کو بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں، پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بات کی گئی. گائز اگر آپ نے پچھلی ویڈیو اس کی سبجیکٹ کی نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھی. اس کے اندر ہم نے لٹریچر کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے اور یہ وہی ایکسپلینیشن تھوڑی سی ہم نے اس ٹاپک کے اندر بھی انکلوڈ کی ہے. لٹریچر کیا ہوتا ہے جی؟ 3 طرح سے اس کی ڈیفینیشن آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. کوئی بھی لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم لٹریچر بولتے ہیں. پہلے یہ آسان سی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. دوسری چیز، اگر آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہ سیکنڈ ڈیفینیشن کی طرف جائیں گے. کوئی بھی لکھی ہوئی چیز جس کے اندر ایموشنز پائے جائیں، فیلنگز پائی جائے، ایکسپریشنز پائے جائیں اور انسانی تجربہ پایا جائے، ایسی لکھی ہوئی چیز جس کے اندر آپ کو اس طرح کی چیزیں ایکسپلور کرنے سے ملیں. سو یو کین سے دیٹ ریٹن فارم از کالڈ لٹریچر. تو آپ اس کو لٹریچر، اس کو ادب کا درجہ دے سکتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ، اگر آپ زبان کو، لینگویج کو ایک آرٹسٹک وے کے اندر یوز کر رہے ہیں، مینس سے چیزیں کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہیں، ایسا لکھ رہے ہیں کہ جو ایک عام بندہ اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پائے گا، یوز نہیں کر پائے گا، دس از آلسو کالڈ اے کائنڈ آف لٹریچر. ہم اس کو بھی لٹریچر بولتے ہیں. سو دیز آر 3 بیسک ڈیفینیشنز آف لٹریچر. اگلا ٹاپک ہے جی سوسائٹی. لٹریچر اینڈ سوسائٹی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لٹریچر کر لیا ہے. ناؤ اٹس ٹائم ٹو ڈسکس سوسائٹی. سوسائٹی کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ سوسائٹی کو اردو میں کہتے ہیں معاشرہ. اب معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ When people live together and share their problems, pain, happiness, griefs, culture, tradition and thoughts with one another, it is called society. ایک جگہ پہ رہنے والے لوگوں کا جو مجمع ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے، ہم اس کو سوسائٹی کہتے ہیں. سوسائٹی کے اندر ہوتا کیا ہے؟ جب ایک ہی جگہ پہ رہنے والے لوگ اپنے مسائل، اپنے درد، اپنی خوشیاں، اپنے دکھ، اپنی ثقافت، اپنے روایات اور اپنے خیالات ایک دوسرے سے بانٹ رہے ہوں، ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوں، تو وہ وہ سوسائٹی کہلاتی، وہ معاشرہ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل جی ایک چھوٹی سی آپ مثال لیں آف کلاس روم کے اندر بہت سے بچے موجود ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اپنی زبان کا یوز کرتے ہیں، اپنے اپنے پرابلمس، اپنے اپنے مسائل، اپنی اپنی خوشیاں، اپنے اپنے دکھ، ہر ایک چیز ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. سو کلاس روم از آلسو اے کائنڈ آف اے سوسائٹی. وہ بھی ایک معاشرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو ہوگی دونوں ٹاپکس کی سمپل سی ڈیفینیشن. اب آگے آ جائے جی لٹریچر اینڈ سوسائٹی. اب ان دونوں کا ہم نے ریلیشن کریٹ کرنا ہے. کس طرح سے کریٹ کرنا ہے؟ لیٹس سی. اب نہ تو لٹریچر اکیلا فال کر سکتا ہے اور نہ ہی سوسائٹی اکیلی فال کر سکتی ہے. کیوں؟ دے آر لائک باڈی اینڈ سول. ایک انسانی جسم کے اندر جس طرح روح ضروری ہوتی ہے، سول ضروری ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کے لیے لٹریچر اور لٹریچر کے لیے معاشرہ ضروری ہوتا ہے. دے آر لائک وہیکلز اینڈ ویل. ایک گاڑی کے پہیوں کی طرح ہوتے ہیں جی. جس طرح انسانی جسم روح کے بغیر بیکار ہے، جس طرح ایک گاڑی پہیوں کے بغیر بیکار ہے، اسی طرح معاشرہ لٹریچر کے بغیر اور لٹریچر معاشرے کے بغیر یوز لیس ہے، بیکار ہے. دے کانٹ بی سیپریٹڈ. جی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے. ہم چاہ کے بھی ان دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ بیکاز اے مین لیوز ان اے سوسائٹی اینڈ لٹریچر از بینگ ریٹن بائی دا مین. کہ ایک جو بندہ ہوتا ہے نا، انسان ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہے، وہ معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے، کسی نہ کسی معاشرے کے اندر وہ رہ رہا ہوتا ہے. اور وہ انسان جو معاشرے کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، وہی انسان ایک لٹریچر فارم کرتا ہے، ایک لٹریچر کو بناتا ہے.
معاشرہ نہیں ہوگا تو انسان نہیں ہوگا، انسان نہیں ہوگا تو لٹریچر نہیں ہوگا. دیٹس وائی بوتھ آر ویری امپورٹنٹ ٹو ایچ ادر. دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ رہنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ A writer always writes by keeping in view all the things of the society. اب جو رائٹر ہوگا، جو لٹریچر کو، ادب کو لکھنے والا ہوگا، وہ جب بھی لکھے گا وہ اپنے معاشرے کو ذہن میں رکھ کے ضرور لکھے گا. معاشرے کے اندر کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں، کون کون سے واقعات ہوتے ہیں، کون کون سی پرابلمز، کون کون سی چیزیں معاشرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، انہی تمام چیزوں کو وہ اپنے ویو میں، اپنے دماغ میں رکھ کے پھر وہ پیس آف رائٹنگ جو ہے وہ لکھے گا. کیونکہ جس معاشرے کے اندر رہ رہا ہوتا ہے اس کی کنڈیشنز ہی اس کو مجبور کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس طرح کا لکھنا ہے. فار ایگزامپل جی، میں جس شہر کے اندر رہتا ہوں، جس جگہ پہ میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کس کس طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں، یہاں پہ لوگوں کو کس کس طرح انجسٹس مل رہا ہے، کس کس طرح کی ان لوگوں کو ہرڈلز آ رہی ہیں. تو میں جب کبھی بھی لکھوں گا میں اسی معاشرے کے اندر رہ کے لکھوں گا جس معاشرے کے اندر میں نے زندگی گزاری ہوئی. جس معاشرے کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہوا، جہاں پہ میں نے زندگی ہی نہیں گزاری ہوئی، تو ہاؤ کوڈ آئی رائٹ اباؤٹ دیٹ سوسائٹی؟ اس معاشرے کے بارے میں کس طرح سے لکھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی. تو جو رائٹر ہوتا ہے وہ معاشرے کو ویو میں، نظر میں، دماغ میں رکھ کے پھر ہی کوئی چیز لکھتا ہے. دیٹس وائی بوتھ سوسائٹی اینڈ لٹریچر آر ویری امپورٹنٹ ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے جی. اب ایشوز کیا آتے ہیں ایک معاشرے کے اندر؟ لٹریچر تو لکھنے والا لکھا گیا جی، ایک لکھی ہوئی چیز تھی، وہ ہم نے لکھ لی. اب کس کس طرح کی ایشوز معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جو لٹریچر کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں؟ نمبر 1، دیز آر دا بیسک ایشوز وچ ایوری سوسائٹی ہیو. کلاس سسٹم. جی، ہر ایک معاشرے کے اندر کلاس کا ایک سسٹم ضرور ہوگا. امیر، درمیان والا اور غریب، یہ ایک کلاس سسٹم ہے. اور یہ ایک کلاس سسٹم ہے، ہر ایک معاشرے کے اندر اس کلاس سسٹم نے اپنے اپنے طور طریقے بنائے ہوئے ہیں. ہر ایک بندے کو اپنے اپنے سٹیٹس کے حساب سے، اپنے اپنے کلاس کے حساب سے فیسلٹیز حاصل ہوتی ہیں، لگژری آف لائف ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. ہر ایک معاشرے کے اندر یہ جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ لٹریچر کے ذریعے ہی پتہ چلتی ہے. بھئی اگر ایک بندہ ہائی کلاس سے بلانگ کرتا ہے، ایک بہت ہی امیر ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتا ہے، تو اس کا جو فیوچر ہوگا وہ سیکیور ہوگا، اس کا لائف سٹائل دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوگا، اس کو زندگی کی ہر ایک لگژری، ہر ایک فیسلٹی اس کو حاصل ہوگی. اسی معاشرے کے اندر رہنے والا جو مڈل کلاس ہوگا، لوور کلاس ہوگا، ہی اور شی always struggle for success, for their bright future, for their rights. اسی معاشرے کے اندر رہنے والے جو مڈل کلاس، لوور کلاس لوگ ہوں گے، وہ اپنے مستقبل کے لیے لڑائی کر رہے ہوں گے، اپنے رائٹس کے لیے لڑائی کر رہے ہوں گے، اور ہر ایک چیز کے لڑائی کر رہے ہوں گے جو کہ ضروریات زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس طرح کے کلاس سسٹم بھی موجود ہوتا ہے. نمبر 2، جینڈر ایشوز. جینڈر ایشوز is one of the biggest issue in the world in any society. اب یہ بات آج کی نہیں ہے، پیچھے آپ ہسٹری کھول کے دیکھیں، پوری انسانی تاریخ دیکھیں تو آپ کو یہ والا ایشو لازمی طور پہ نظر آئے گا، جینڈر ایشو. بھئی یہ کالا ہے، یہ گورا ہے. یہ کالا ہے تو اس کو کسی قسم کی فیسلٹی حاصل نہیں ہونی چاہیے. میں گورا ہوں سو آئی ایم دا سپیریئر ون. اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع دیکھیں تو اس کے اندر بھی اسی طرح کی بات کی گئی تھی. عربی کو اجمی، اجمی کو عربی، کالے کو گورے اور گورے کو کالے پہ کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں. لیکن آج بھی معاشرے کے اندر اس طرح کا جو جینڈر ایشوز ہیں وہ آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے. جو بلیک پیپل ہوتے ہیں، سامنے لوگ ہوتے ہیں، کالے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ انفیریئر کے طور پہ لیا جاتا ہے. اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو آپ کو اس طرح کے ملٹیپل کیسز دیکھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ایشو معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے جو کہ لٹریچر کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے. دین اباؤٹ دا پالیٹکس. پالیٹکس کا اصل جو چہرہ ہمیں نظر آتا ہے بیسیکلی لٹریچر کے ذریعے ہی نظر آتا ہے. اف یو آر دا لٹریچر اسٹوڈنٹ دین یو مسٹ ہیو ریڈ اینیمل فارم. آپ نے اینیمل فارم پڑھا ہوگا جارج آرول کا. تو اس اینیمل فارم کے اندر یو مسٹ نو کہ بھائی کس طرح سے پولیٹیشین کو اور پالیٹکس کو ایک اعلیٰ درجے پہ جا کے کرٹیسائز کیا گیا.
تو یہ لٹریچر کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے. دین اباؤٹ دا ریلیجن، مذہب کے بھی کچھ اسپیکٹ ہمیں لٹریچر کے ذریعے ہی پتہ چلتے ہیں، لکھی ہوئی چیزوں کے ذریعے ہی پتہ چلے کہ دنیا کے اندر کتنے مذاہب تھے، کس مذہب کا کون کون سے فالوور ہے، کون کون سا مذہب کس کس طرح سے آیا، اور اس کی ٹیچنگز کیا ہیں، اس کے پرنسپلز کیا ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ وی گیٹ ٹو نو تھرو لٹریچر. ٹھیک ہے جی، یہ تھا جی آپ کا چھوٹا سا ٹاپک لٹریچر اینڈ سوسائٹی. اس کے اندر ہم نے ڈیفینیشنز دونوں کی دیکھی، پھر ان کا ریلیشن دیکھا، اور پھر کچھ ایشوز دیکھے جو معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن ہمیں کس کے ذریعے پتہ چلتے ہیں، لٹریچر کے تھرو پتہ چلتے ہیں. So this was your second essay. Inshallah we will see you soon with our next topic. تب تک کے لیے thank you so much. Have a nice day to all of you.